چودھری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے شہیدوں پہ حملہ کیا، ہیلی کاپٹر شہیدوں پر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے حملہ کیا گیا اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ بھی کام نہیں آیا، اس پر معافیاں مانگی اور کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے چیف آف سٹاف شہباز گل نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ وہ بغاوت کے اعلان کو پہلے لا تعلقی کا اظہار کیا، پھر جب پتہ چلا کہ تحقیقات میں میرے تک بات پہنچ جائے گی، کیونکہ ساری کی ساری بغاوت کا اعلان بنی گالا کی لینڈ لائن سے کیا گیا تھا، اس کے بعد جب وہ بیانیہ بھی پٹ گیا تو پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کی ڈیل، اس پر حملہ کیا گیا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی سالمیت اس کی معیشت سے جڑی ہوئی ہے۔ اور پاکستان تو جب عمران خان چھوڑ کے گیا تبھی سری لنکا کی باتیں ہو رہی تھی۔ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوتاش کرنے کے لیے اپنے وزیر خزانہ ترین کی ڈیوٹی لگائی کہ اس پہ حملہ کرو تاکہ پاکستان اٹھ نہ سکے۔ وہ حکومت اگر نہیں جاتی، حکومت کو میں نہیں گھر بھیج سکتا، تو پاکستان پر ایسی چوٹ لگاؤ کہ پاکستان نہ اٹھ سکے۔ جب وہ بھی بیانیہ ناکام ہوا تو اس کے بعد پھر افواج کے جو چیف ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کو پھر نشانہ بنایا گیا، پھر اس کی اپوائنٹمنٹ کو بلیک میلنگ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یعنی ہم تو سنتے آئے تھے کہ وہ یزید ہیں، نیوٹرل ہیں، جانور ہیں، میر جعفر میر صادق ہیں، امریکی ایجنٹ ہیں۔ اچانک سے ایک دن خان صاحب پہلے گلے پڑتے ہیں، میں نے کہا پھر فوراً پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ اچانک انہیں یاد آیا، او ہو یہ تو غلطی ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں وہ یزید نہیں ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دے دیں۔ وہ تو نیوٹرل اور وہ میر جعفر اور صادق نہیں ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دے دیں، ان سے تو اور کام لیا جانا چاہیے۔ تو یہ اس کے بعد یہ جو کل کی ایک لیکس چل رہی ہیں، حکومت اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس اگر سیف نہیں ہے تو پھر پاکستان کا کون سا بلڈنگ یا کون سا دفتر ہے وہ سیف ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز کا ڈیٹا اور باتیں جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر بکا کریں گی، چوک اور چوراہوں میں ہوا کریں گی۔ اور ویسے جو لیکس ہوئی ہیں خان صاحب، وہ بھی آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ہمارے تو گھر کی اور نجی گفتگو بھی اتنی صاف ہے کہ اس میں بھی میرٹ کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں بھی کسی کو فیور دینے کا ذکر نہیں ہو رہا، اس میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ اس نجی گفتگو میں بھی یہ نہیں کہا گیا مریم نواز نے کہ ہیرے لے لو یا مجھے ہیرے دے دو اور اپنا کام کروا لو۔ اس میں تو نہیں کسی نے کہا کہ بیٹا ارسلان جو بھی ہم پر الزام لگائے، جو بھی ہم پر کوئی بات کرے، اس کو غدار بنا دو۔ اس پہ تو یہ نہیں کہا گیا کہ ترین پاکستان کی سالمیت پر آئی ایم ایف کی ڈیل پر حملہ کر کے اس کو خراب کیا جائے، پاکستان کو سری لنکا بنایا جائے۔ ان گفتگوؤں میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور مریم نواز تو ہمیشہ ہی نشانہ رہی ہے عمران خان تمہارا، ڈان لیگ سے لے کے آج تک۔ یعنی تم نے صرف مریم نواز کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ تم تو اس کے بچوں کو، ان کے بیٹے کی شادی ہو یا ان کی بیٹی کا کوئی معاملہ، یعنی تم اس قدر کم ظرف ہو کہ داماد جو کہ پاکستان اور ہمارے معاشرے میں عزت کی جگہ ہوتے ہیں، تم ان پر بھی بات کرنے سے باز نہیں آتے۔ لیکن ہمیں تو فخر ہے، مریم نواز کو تو اپنے ہر رشتے پہ فخر ہے، اپنے والد پہ بھی فخر ہے، اپنے بچوں پہ بھی فخر ہے، اور اپنے چچا، اپنے عزیزوں، اپنی پارٹی پہ بھی فخر ہے، اور اپنے داماد پہ بھی فخر ہے۔ اور وہ داماد پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ مریم صاحبہ سے عزیزداری سے پہلے سے وہ بہت بڑے کاروباری ہیں۔ اور عمران خان، کیا تم بھی اپنے داماد کا نام لے سکتے ہو؟ تم تو آنکھیں نہیں ملا سکتے جب بیٹی کی بات ہوتی ہے۔
تم تو اپنی بیٹی کا نام نہیں لے سکتے، داماد کا کیا نام لوگے؟ اور ہم نے تو نہیں کہا کہ کوئی زمین دے دو اور اپنا کام لے لو، کوئی ہیرے دے دو اور نوٹیفیکیشن کروا لو، کوئی قانون بدل لو اور اپنا کام کروا لو۔ اور یہاں پر تو مریم صاحبہ نے کسی مسلمان میئر کو چھوڑ کر کسی یہودی سالے کو کمپین کرنے کا فیصلہ تو نہیں کیا۔ ہمارے تو رشتے بھی قابل فخر ہیں اور اس گفتگو میں بھی میرٹ کی بات کی جا رہی ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ سوال ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو نشانہ کون بنا رہا ہے؟ کیا یہ عمران خان کی وہی خلائی باقیات ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لائیں، جو عمران خان کو حکومت کرواتی رہیں، جو عمران خان کے گھر جانے سے اب پریشان ہیں؟ یہ باقیات جو ہے کیا یہ کھیل کھیل رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان آپ کو تو شہباز شریف یا پاکستان کی کامیابی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ یو این جی اے ہو یا ایس سی او ہو، ایس سی او کی کانفرنس بھی آپ کے دل پہ لگی تھی، جس طرح شہباز شریف وہاں مرکز نگاہ تھے، اور یو این کانفرنس کی بھی آپ پہ دل پہ لگی ہے۔ یہ دورہ بھی کامیاب ہوا ہے، تو شہباز شریف کے یو این کے دورے کی کامیابی کے بعد آپ کو دورے پڑنے لگے، اور آپ نے اب ایک اور سائبر اور لیکس کا حملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس میں حملہ کرتے ہوئے بھی کیا کر سکتے تھے؟ بات تو وہ ہے، یہ تو جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بات سچی ہے اور کتنی توڑی مروڑی گئی ہے، اور تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس کی سینٹٹی کا معاملہ ہے، اور یہ وہاں پر تو بہت اہم باتیں پاکستان کے مفاد میں ہوتی ہیں، اور تم بار بار نشانہ بناتے ہو مریم نواز کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کو پہلے دن سے آپ نے ڈان لیگ سے نشانہ بنانا شروع کیا، اور آج تک وہ آپ کا نشانہ ہے، اور الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ سرخرو ہو رہی ہیں۔ مریم نواز پاکستان کی واحد لیڈر ہیں جو ابھی تک ممبر نہیں بنی، مگر انہوں نے سزا سابق وزیر اعظموں والی کاٹی ہے۔ ان پر قانون وہ لگایا گیا ہے جو کہ منتخب نمائندوں پر اور حکومتی اہلکاروں پہ لگایا جاتا ہے، پبلک ریپرزینٹیٹیو پہ لگایا جاتا ہے۔ یعنی مریم نواز کو جیل بھیج دیا کس بات پر؟ ایک کاغذ کہا یہ جی ڈیڈ ہے۔ ڈیڈ کیا ہے جی؟ بہن اور بھائیوں نے گھر بیٹھ کے کوئی آپس میں بات کی ہے، یعنی بہن بھائیوں کی اس بات پہ وہ پرائیویٹ ایک گفتگو پہ کسی کوئی 1 روپیہ حکومت کا تو اس میں نہیں تھا، اس میں تو کوئی قومی مفاد نہیں تھا، وہ تو گھر کی بات تھی، اس پر آپ نے ان کو اندر کر دیا۔ وہ اندر سے ہو آئی، اب نیب منہ اٹھا رہا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کے پاس جواب دینے کو نہیں ہے، ہر تاریخ پر اس سے جواب مانگتے ہیں، اور پروسیکیوٹرز عمران خان تمہارے لگائے گئے ہیں۔ یہ وہ نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں جو تمہارے لگائے گئے ہیں، تم نے چن چن کے لگائے تھے، اور ان کا بغض نون لیگ اور نواز شریف کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں، اس کے باوجود اس حکومت نے ہٹائے نہیں۔ یہ وہ پروسیکیوٹرز ہیں جو تمہارے ذاتی وکیل رہے ہیں اور ابھی بھی تمہارے ذاتی وکیل ہیں، جو فرا گوگی کے کیس نیب میں لڑتے رہے ہیں۔ ان پروسیکیوٹروں کو بھی جواب نہیں آ رہا، ان سے سوال پوچھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کرونا ہے، کبھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کہتے ہیں ہمیں موقع دے دیں، کبھی کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، اور آپ روز سوال۔ 4 سال ہو گئے ہیں، 4.5 سال۔ ہم فیور نہیں مانگ رہے، ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی انصاف جو 4 سال ہو گئے ہیں۔ کون سی ایسا پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے جو لگاتار 4.5 سال ای سی ایل پہ رہی ہو؟ مریم نواز رہی ہیں۔ قصور کوئی نہیں، آج تک دن تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، اور پاسپورٹ ان کا 3 سال سے نیب کے پاس ہے، اور آج 4 سال انتظار کرتے ہو گئے، ریفرنس آج تک نہیں آیا۔ یعنی الزام آج تک نہیں لگایا گیا، پاسپورٹ پہلے لے لیا گیا ہے، ای سی ایل میں پہلے ڈال دیا گیا ہے۔ کون سی آپ ہمیں فیور دے رہے ہیں؟ فیور تو مانگ ہی نہیں رہے۔ انصاف بھی وہ، اور یہ انصاف جو ہے یہ بھی انصاف کے منہ پر جو کالے دھبے ہیں جو لگائے گئے ہیں، نواز شریف کو ہٹاتے ہٹاتے وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مریم نواز کو فیور نہیں دے رہے. اور مجھے یہ بتائیے یہ پاسپورٹ آپ نے کیوں نیب نے رکھا ہوا ہے جب ان کے پاس وہ ریفرنس بھی نہیں بھیج سکے؟ ای سی ایل پہ کیوں ڈالا گیا؟ ان کو جیل کیوں بھیجا گیا؟ ہر آپ جتنے فیصلے نکالیں گے جو کہ ثاقب نثار کے دور کے کیے گئے ہیں، ہر فیصلے میں بغض نکلے گا نواز شریف کے ساتھ. نواز شریف کا تو کچھ نہ گیا، وہ تو آج بھی سرخرو ہوا ہے. گیا تو پاکستان کا گیا، غریب کی روٹی گئی. ہم نے کہا تھا مت سیاسی عدم استحکام پیدا کرے. میاں نواز شریف کو حکومت سے نکالتے نکالتے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا. 100 کا ڈالر آج 250 250 کا ہے. 32-35 کا آٹا غریب آدمی کا آج 120 روپے کا ہے. 52 روپے کی چینی آج 130 روپے کی ہے. 140 روپے کا گھی آج 540 روپے کا ہے. عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے غریب کی روٹی بھی جاتی رہی. کس نے کیا؟ ثاقب نثار کے فیصلوں نے کیا. نون لیگ کو نشانہ بنا کے کیا گیا. کس کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ احتساب، منشیات، غداری اور تو اور. آپ نے تو ہمارے بچے بھی نہیں چھوڑے، ہمارے داماد، ہمارے وہ رشتے جو احترام کے رشتے ہیں وہاں تک اتنے کم ظرف ہیں عمران خان تم. اور اس کے بعد نکلا کیا ہے؟ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جی نواز شریف نے. یہ جرم نکلا ہے اس کا. یعنی اتنا بڑا جرم تا حیات نااہلی کر دی گئی. بیٹے سے اس نے کیونکہ تنخواہ نہیں لی. اور جس نے ہیرے لیے ہیں، جنہوں نے زمینیں لی ہیں، جنہوں نے کئی ارب وہ جو یو کے سے آئے ہیں وہ کھا گئے ہیں. عمران خان اس کا جو پورا توشہ خانہ کھا گیا ہے، جس کی جیبیں اسرائیلی اور ڈالروں سے، بیرونی ملک کے ڈالروں سے بڑی پڑی ہیں، وہ کھا گئے ہیں. وہ آج کے دن تک صادق و امین ہے. صدقے جاؤں اس صادق و امین میں جو نہ اپنی اولاد کا حساب دے سکتا ہے نہ اپنے مال کا حساب دے سکتا ہے. وہ آج کے دن تک صادق و امین ہے. اور یہ بار بار نشانہ بناتے ہیں آپ نواز شریف کو اور نون لیگ کو اور خصوصاً مریم نواز کو. تو یہ ساری باتیں اس پر جتنے خان صاحب جلسے میں فرما رہے تھے کل، یعنی ہم سوچ رہے تھے لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، انقلاب کی تاریخ دے دیں گے، لیکن تھوک کر چاٹنے کی آپ نے تاریخ دے دی. آپ نے کہا میں تو اسمبلی واپس جا رہا ہوں. یعنی تھوک کر چاٹیں گے. یہ جی یہ جو لیٹر ہے اس کی تحقیقات ہو جائیں. آپ کو پتا ہے اس کی تحقیقات ہو چکی ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ اس کی تحقیقات کر لی گئی ہیں. اس سائفر کی کوئی سازش نہیں نکلی اور اس پر جو حکومت نے رد عمل دینا تھا وہ دے دیا ہوا ہے. تحقیقات تو ہو چکی ہیں. یعنی انقلاب کی تاریخ کا انتظار لوگ کرتے رہے، آپ نے تھوک کر چاٹنے کی تاریخ دے دی. اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کب خراب ہو گئے. نہ آلو ٹماٹر کی قیمت کا آپ کو پتہ چلتا تھا حکومت میں، نہ آپ کو ڈالر کی قیمت کا پتہ چلتا تھا، نہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کیا ہوتے ہیں. خان صاحب ہوش میں ہوں تو آپ کو پتہ چلے. اور کوئی ہر چیز تو جھوٹ ہے. آپ کی صلاحیتیں اور آپ کا یہ جو آپ جتنی آپ صلاحیتیں آپ میں ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس پہ کوئی اگر سوال ہو تو میں مریم نواز کی جانب سے جلسوں میں کہا گیا کہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس پہ ان کو نواز شریف صاحب کو تحفظات ہیں، لیکن جو آڈیو لیکس ہیں اس میں وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن اس کو اس طرح سے کہ ہم پہ وہ بات نہ آئے. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب ایک طرف یہ آپ بھی عمران خان کی طرف یو ٹرن لے رہے ہیں کہ ایک طرف بیانیاں دیتے ہیں، دوسری طرف خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگا کرتے ہیں. گزارش ہے کہ پیٹرول مہنگا کرنے کی بات ہو یا بات ہو بجلی اور گیس کے قیمت بڑھانے کی، نون لیگ کے لیے ایک آسان راستہ تھا کہ وہ پاکستان کو تنہا چھوڑتے